بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم، بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں۔ آج کی اس تاریخی شخصیات کی معلوماتی سیریز کی اسلامی ویڈیو میں ہم اشرف جہانگیر سمنانی کی سوانح یاد اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ایک ممتاز صوفی بزرگ اور روحانی پیشوا تھے جن کا تعلق ایران کے شہر سمنان سے ہوا اور بعد میں برصغیر پاک و ہند میں آباد ہوئے۔ وہ اشرف سلسلہ کے بانی تھے، اشرفی سلسلہ کے بانی تھے، ایک روحانی شاخ جس نے ہندوستانی تصوف کو نمایاں طور پر متاثر کیا۔ شاہی خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد سلطان ابراہیم نور بخش سمنان کے حکمران تھے، جبکہ ان کی والدہ بی بی ختیجہ مشہور ترک سنت احمد یاسوی کی اولاد مانی جاتی ہیں۔ خود مخدوم اشرف کو اپنے پوتے امام حسین ابن علی کے ذریعے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست اولاد ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، جس نے ان کے پیروکاروں اور معاصر علماء دونوں میں ان کی مذہبی اور روحانی قد کو بڑھایا تھا۔ اپنے شاہی پس منظر کے باوجود سلطان مخدوم اشرف نے 23 سال کی کم عمری میں دنیاوی طاقت کو ترک کر دیا۔ انہوں نے اپنے روحانی سفر کے حق میں الہی سچائی اور باطنی روشنی خیال کے تلاش میں سمنان کے تخت سے دستبردار ہو گئے۔ انہوں نے روحانی رہنمائی کی تلاش میں بڑے پیمانے پر سفر کیا، بالآخر ہندوستان پہنچے، جہاں وہ بنگال کے مشہور صوفی بزرگ اللہ اور حق پانڈوی کے شاگرد بن گئے۔ اپنی روحانی تربیت مکمل کرنے کے بعد آخر کار وہ موجودہ دور کے ضلع امبیڈکر نگر، اتر پردیش، ہندوستان میں کچوچھا شریف میں آباد ہو گئے۔ یہیں انہوں نے اپنی باقی زندگی نماز، تعلیم اور خدا سے محبت، رواداری اور عقیدت کے پیغام کو پھیلانے میں گزاری۔ ان کی تعلیمات نے ان گن پیروکاروں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور وہ اپنے برِ صغیر پاک و ہند کے سب سے زیادہ قابل احترام سنتوں میں سے ایک بن گئے۔ تو دوستو، سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا انتقال 1386 عیسوی میں کچوچھا شریف میں ہوا، جہاں انہوں نے روحانی تعلیم اور مراقبہ کے لیے اپنا مرکز قائم کیا ہوا تھا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے پیروکاروں اور مداحوں نے کچوچھا میں ان کی تدفین کی جگہ پر ایک عظیم الشان مزار درگاہ تعمیر کروائی۔ یہ مزار صوفی زیارت کا ایک بڑا مرکز بن گیا، جہاں انہوں نے ذات، عقیدہ یا مذہب سے قطع نظر ہندوستان اور اس سے باہر کے ہزاروں عقیدت مندوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ مخدوم اشرف کی درگاہ اپنی روحانی چمک اور پرامن ماحول کے لیے مشہور ہے، جو تمام مذاہب کی متلاشیوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی رہتی ہے۔ مزار کی تعمیر ان کے قریبی شاگردوں نے شروع کی تھی اور بعد میں ان کی تعظیم کرنے والے مختلف حکمرانوں اور معزز خاندانوں نے ان کی حمایت اور توسیع کی تھی۔ صدیوں کے دوران یکے بعد دیگرے صوفی متولیوں، سجادہ نشانیوں اور مقامی سرپرستوں نے درگاہ کے احاطے کو دیکھ بھال اور خوبصورتی میں اپنا حصہ ڈالا۔ مزار کا فن تعمیر ہند اسلامی اثرات کی عکاسی کرتا ہے اور ان کی تاریخی اور روحانی اہمیت کو برقرار رکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً ان کی تزئین اور آرائش کی جاتی رہتی ہے۔ آج کچوچھا شریف میں مخدوم اشرف کا مزار نہ صرف زیارت گاہ بنا ہوا ہے، بلکہ محبت، اتحاد اور خدا سے عقیدت کی عالمگیر صوفی پیغام کی علامت بھی ہے۔ ان کا عرس یوم وفات بڑی عقیدت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ دنیا بھر سے عقیدت مندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، جو اس سنت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جن کی تعلیمات لاتعداد دلوں کو روحانی احساس کی راہ پر ابھارتی رہتی ہیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج آپ لوگ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل ہم شاہ عبداللطیف بھٹائی کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم دعا بھی کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک اور سنت نبوی کو پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔